6 بچے 31 زخمی شہید، دیکھیں روز ایک آدھا شہید ہو رہا ہے، بچے زخمی ہیں، معصوم بچوں کو ٹارگٹ کرنا، معصوم بچوں کو ٹارگٹ کیا، یہ اے پی ایس کے بعد یہ معصوم بچے ٹارگٹ کیے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا میں اس کی کوئی ایک غزہ مثال ہے اور ایک انڈیا یہ مثال ہے، اور ویسے تو انڈیا اسرائیل نیکسس بھی ہے دنیا میں، لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ کہیں بھی بچوں کو سیولینز کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا۔ لڑائی کے دوران بھی جب شدید لڑائی ہو رہی ہو تب بھی بچوں کو اسکول ہسپتال آپ ٹارگٹ نہیں کرتے ہیں، یہ وار کرائم ہے کہ آپ یوں بچوں کو ٹارگٹ کریں، بچوں کی بس کو ٹارگٹ کریں، یہ جنگ میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ میرے خیال میں اس کی تو انٹرنیشنل انکوائری بھی پاکستان کو کروانی چاہیے، اور پاکستان کو کہنا چاہیے کہ ہم اس واقعے کی انٹرنیشنل انکوائری بھی کرانا چاہتے ہیں تاکہ دنیا کے بہترین تفتیش کار آ کے اس کی تفتیش کریں اور بھارت کے ہاتھ کو ایکسپوز کریں۔ یہ ایک ایسا انٹرنیشنل وار کرائم ہے جس کے اوپر کسی کو کوئی سمپتھی نہیں ہو سکتی۔ بچوں کے اوپر نا سب کے جذبات یکساں ہیں، کہتے ہیں بچے سانجے ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بچوں پر حملہ ہے نا، یہ بزدل دشمن کے ویڈیوز نہیں دیکھی جا رہی، بزدل دشمن کا کام ہے، یہ کسی آپ کے کسی بہادر دشمن کا کام نہیں ہے، یہ بزدل دشمن کا کام ہے کہ بچوں کو نشانہ بنانا، بچوں کی بس کو اسکول جاتی بچیاں ہیں یا جن کو آپ نے نشانہ بنایا، ان کی ابھی عمر کھیلنے کودنے کی تھی، آپ ان کو اپنی دہشت گردی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بڑی سمپل بات بتاؤں، اس سے ان کا جو دہشت گردوں کا مکروہ چہرہ ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اگر وہ کوئی نہ کوئی ہیومن اپنے لیے اینگل ڈھونڈتے بھی تھے، اپنی کاز کو کوئی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے بھی تھے، ایک جعفر ایکسپریس نے ان کو ایکسپوز کیا اور ایک یہ خضدار والے واقعے نے، ان دو واقعات نے تو دنیا کا اوپینین بدل کے رکھ دیا ہے ان کے حوالے سے، دہشت گردوں کے حوالے سے۔ اب تو ہم نے ان کا نام بھی فتنۃ الہندوستان رکھ دیا ہے۔ ہم پہلے ان کو بلوچ دہشت گرد کہتے تھے، پھر پہلے بلوچ ناراض بلوچ کہتے تھے، پھر بلوچ دہشت گرد کہتے تھے، پھر ہم نے ان کو بہت اچھا، یہ میں آپ کو بتاؤں، ریاست نے ان کے ساتھ بہت دفعہ پیار کرنے کی کوشش کی، انڈیا کے ساتھ نہیں، ان کو منانے کے لیے بہت کوشش کی گئی ہے۔ میں اگر 50 سال کی ہسٹری بتاؤں، کئی دفعہ جن لوگوں نے فراری کیمپ بنائے ہیں، ریاست نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ بھی کیا ہے، ان کو مین سٹریم میں بھی لائے ہیں، سرنڈر جو کرتے تھے ان کو پیسے دے کے واپس عام زندگی کی طرف بھی لے کے آنے کے بڑے پروگرامز ہیں، منانے کے بھی بہت پروگرامز ہیں ان کو، مطلب لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اب ایک فیصلہ کرنا پڑے گا، نو مور نیگوشیشنز، اب ان سے مذاکرات یا ان کے ساتھ ٹیبل پر نہیں بیٹھا جا سکتا۔ وہ جو دوست ہمیں کہتے ہیں نا کہ جی نہیں مذاکرات ہی مسئلے کا حل ہے، اس مسئلے کا حل اب مذاکرات نہیں ہے۔